دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مقابلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں۔ حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو کمبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ بولے اب تیرے پاس دھیلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے، شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ انہوں نے بیچارے مفتی طارق مسعود کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے جناب علی، سیدنا علی کی توہین کی ہے۔ معاذ اللہ، کوئی عقل کا دامن ہاتھ میں لو۔ اس بیچارے کی ویڈیو کو ٹویسٹ کر کے ایک جعلی قسم کی، وہ عام معاشرے کے دمادوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو کہا معاذ اللہ، یہ الزام لگانے والے بھی توہین کے مرتکب ہیں کہ یہ جی سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، وہی اکاؤنٹس، وہی ٹویٹر ہینڈلز، وہی سارے کے سارے اکاؤنٹس جو اس وقت ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، آج مفتی طارق مسعود کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اور وہ مرزا مفرور بیگ، مرزا جیلمی، مرزا ثانی، وہ اپنی وہ جو سبکی اور ہزیمت جو جہلم میں طارق مسعود صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس خفگی اور شرمندگی کو بٹانے کے لیے اس کے سارے شاگرد بھی، اس کے سارے جانشین بھی مفتی طارق مسعود کے خلاف کمپین کریں۔ اس کمپین کو روکنا چاہیے، اس طرح کے جھوٹے الزامات کو روکنا چاہیے۔ جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے، پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے۔ سرکار ہمارا تو ایک نہ رہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں۔ غدار ہو تم لوگ، اپنے نبی کے غدار ہو۔ لہٰذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، مجھے نہ ہاتھ ڈالیں،
इंजीनियर को ना छेड़ें। मैं वो नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा कि फलाने ने कहता। देखें, पाकिस्तान में जिन गुंडे और बदमाश किस्म की तंजीमों के उलमा का नाम भी कोई नहीं लेते ना, मैं उनकी मंजी ठोकता हूं कैमरे में, और दबकते हैं, दोबारा बोलते नहीं है। उन्हें पता है कि इसने चुप नहीं करना और बेइज्जत करेगा, छोड़ेगा नहीं, हमें यकीनन नहीं छोड़ेगा। ना ना, तुम लोगों ने गद्दारी की है इस दीन के साथ, तुम्हारी मौत लिखी हुई है इल्मी तौर पे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हो चुकी। कल तक जिन बुजुर्गों का नाम लोग एहतराम से लेते थे, आज मीम्स बन रही हैं, लोग हंसते हैं वाह क्या सुन के कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता है, पीछे डीजी थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, जिसमें आपको कादियानी डिक्लेयर किया है इन्होंने। तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फी आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, जिनकी अपनी औकात ये है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, ले जाओ अपने बाबे थे जिन्होंने अपने नाना में कलमे पढ़ाए ने। तुम लोगों की औकात है, कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड इस किस्म का है।